وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میدان کا سپاہی ہے نا، وہ اور گھر میں بیٹھنے والا مسلمان مومن دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ دو گروہ ہیں مسلمانوں کے، ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں جا کے لڑتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو میدان میں نہیں گئے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ لا یستوی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل ان پڑھ نہیں؟ ان پڑھ ضروری نہیں کہ وہ جاہل بھی ہو، جاہل ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن ان پڑھ جاہل ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھے نہیں ہیں اور بڑے حکیم و دانا ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی امی فرمایا ہے، کسی استاد کے سامنے پڑھے نہیں، لیکن بڑے بڑے استاد اور بڑے بڑے دانشور آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو میدان جنگ میں لڑنے والا سپاہی اور گھر میں بیٹھنے والا پناہی دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ امام ترمذی نے ایک روایت بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو غزوہ بدر کے بارے میں ہے، کہ جب تیاری ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لا یستوی القاعدون، جو بیٹھنے والے اور لڑنے والے دونوں برابر نہیں ہیں، تو دو نابینا صحابی آ گئے، ایک عبداللہ بن ام مکتوم اور دوسرے عبداللہ بن جہش۔ انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو معذور ہیں، مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرما دیا کہ جو فوجی میدان میں لڑے گا اس کو تو اجر بھی ملے گا اور اس کو مال غنیمت بھی ملے گا، اور گھر میں بیٹھنے والے کو نہیں۔ تو ہماری تو مجبوری ہے، ہم معذور ہیں۔ اللہ واللہ، جب یہ سوال دو نابینا صحابیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر مجبوری کے، اگر عذر ہے، اگر مجبوری ہے، پھر نہیں، پھر محروم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اگر وہ نابینا نہ ہوتے تو وہ بھی ساتھ جا کے لڑتے، ان میں کوئی اگر عذر نہ ہوتا تو وہ بھی ساتھ لڑتے۔ اللہ واللہ، یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری بڑی خوبصورت بات یہاں، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اجرا عظیما، میدان میں لڑنے والے، ان کی تو شان ہی بڑی مختلف ہے۔ ہم نے اگر اندازہ کرنا ہو، آج گئے گزرے دور میں بھی وطن عزیز کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو ذرا دیکھیں، کس طرح ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں سرحدوں پہ۔ وہ ہماری سرحدیں جو غیر محفوظ ہیں، جہاں پہ دشمن کارروائی کرتا ہے، بیرون بھی اور اندرون بھی، جو لوگ ان کے کام آتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں،
کاروائیاں کرتے ہیں، پھر ان کا مقابلہ ہمارے نوجوان فوجی کس طرح کرتے ہیں، کس طرح ماؤں کے لال اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، کس طرح مائیں اپنے جوان بچوں کی میتوں کو دیکھ کے صبر کرتی ہیں، کس طرح اپنے جگر گوشے وطن پر، اپنے ملک پر قربان کر دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ روتی نہیں، وہ پیٹتی نہیں، پھر وہ صبر کرتی ہیں۔ وہ منظر تو ذرا دیکھیں۔ اور اگر فوج نہ ہو، اگر یہ سپاہی نہ ہو، اگر یہ مجاہد لڑنے والے نہ ہوں، تو کس طرح ملک کا نظام چلے اور کس طرح وطن عزیز میں سلامتی اور امن قائم ہو۔ اللہ اللہ، وہ لوگ چند ٹکوں کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اور تھوڑی سی سہولت کی خاطر اپنے وطن کے امن کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تف ہے ان کی زندگی پر، افسوس ہے اس سوچ پر۔ یہ کیسی تمہاری سوچ ہے؟ ان فوجیوں کے بارے میں جو وطن کی، جو دین کی، مذہب کی، نظریات کی، فکر کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا درجات منہ مغفرۃ و رحمہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، اور ان کے لیے وقان اللہ غفور رحیمہ، اللہ پھر غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ اور وہ وطن کے محافظ، اگر ان سے غلطیاں بھی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا، وہ غفور رحیم ہے۔ انہوں نے کام بہت بڑا کیا ہے وطن کی حفاظت کر کے۔ اور پھر فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، کہا نا درجات منہ، 100 درجے ہیں۔ اور ان درجات کا کیا کہنا۔ پھر تھوڑی سی بات اور وضاحت کے ساتھ کہ معذور شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے معذور میں نے کیا اور اجر بھی میں دے رہا ہوں، اور دوسرا شخص جس کو میں نے صحت دی، سلامتی دی، جوانی دی، اور پھر بھی وہ حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھا، اس کو برابر کا اجر نہیں مل سکتا۔ لیکن جس کو رب نے معذور کر دیا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جتنا بھی سفر کر لو، جتنی بھی وادیاں تم طے کر لو، جتنے بھی تم آگے بڑھ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ مدینہ میں، لیکن وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اللہ اللہ، سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم بالمدینہ تھے، کہ وہ مدینہ میں رہ کر بھی سفر کر رہے ہیں عظمت کا، کامیابی کا؟ فرمایا ہاں، وہم بالمدینہ تھے حبسہم العذر، ان کو معذوری نے جکڑ رکھا ہے۔ اگر وہ معذور نہ ہوتے، اگر وہ نبینا نہ ہوتے، یا کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کو اور عذر ہے، اگر وہ معذور نہ ہوتے، وہ بندھے ہوئے نہ ہوتے، وہ جکڑے ہوئے نہ ہوتے، تو وہ بھی اگلی صفوں میں، اگلی لائنوں میں ہوتے۔ اس لیے ان کا دل، ان کا ایمان، ان کا جذبہ آج بھی ان کے ساتھ ہے، آگے لڑنے والوں کے ساتھ ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے اپنی راہ میں لڑنے والوں کے لیے وہ 100 درجے تیار کیے ہیں۔ فرمایا ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی، حدیث مصطفیٰ نے بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو وطن کی حفاظت کے لیے، جو ملک کی حفاظت کے لیے، جو قوم و ملت کی حفاظت کے لیے، جو نظر و فکر کی حفاظت کے لیے، جو دین و مذہب کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور ہر وقت سر بکف ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات منہ، درجے ہی درجے ہیں، کامیابی بھی ان کے لیے، مغفرت بھی ان کے لیے، رحمت بھی ان کے لیے، بخشش بھی ان کے لیے۔ وقان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا غفور الرحیم۔